الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمير مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين درود شریف بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه برادران اسلام، پیارا مسلمان بھائیرو، عزیز دوستو، بقر سورت جے شروعات واریوں آیتوں اواں پیاری جماعت جے آڈو موں تلاوت کیوں آہن، جن جے بارے میں تواں جے آڈو چند معروضات پیش کرن چاہیاں تھو۔
دعا فرمایو اللہ تعالی جل جلالہ امن والو شالمو گناہگار رکھے حق ۽ سچ بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے. ان سان گڈ اللہ تعالی کھان اها بھی دعا کیو ته رب کریم تواں اساں سبنی کي حق ٻڌي ان تے عمل جي توفیق عطا فرمائے. ہی بابرکت رات 27 رمضان شریف جی رات آ. اجو کی ہن محفل میں قرآن پاک شریف جو ختم مبارک پورو تھیو آ جے میں اللہ تعالی تواں ۽ اساں کي شریک ٿيڻ جي توفیق نصیب فرمائي آ. اللہ تعالی گھرندو آ ته اچڻ جي توفیق نصیب فرمائيندو آ پر جے نہ گھرندو آ ته پوءِ اللہ تبارک و تعالی اها محفل نصیب کون فرمائيندو آ. اسی اللہ تعالی جو جترو بھی احسان ائیں تھوڑو شمار کیوں ائیں بھائیوں او گھٹا اللہ تعالی جو نعمتوں ان شمار کھان بھی گھنیوں آہن. اللہ سی فرمائیندو آ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جے کڈے تواں اللہ پاک جو نعمتوں شمار کندو تو شمار کرے کو نہ سگندا. تواں جے آڈو مجھے کے آیتوں تلاوت کیوں آہن انہن جو ترجمو ائیں کچھ تفسیر ائیں کچھ اجو کی رات بارے میں عرض کرن چاہیاں تو ترجمو بدھو ان خان بعد تفسیر ائیں مسئلہ ہکڑو دفعو محبت ذوق ۽ شوق سان مجھے محبوب کریم جے مٿا صلاۃ شریف پڑھندا ہل جو. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وازواجه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالی جل جلالہ امن والو پانجے پاک کلام ارشاد فرمایو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم اڑا لفظ قرآن شریف میں کافن سورتن جے منڈ میں آہن. الف لام را حامیم عین سین قاف طه یاسین نون قاف صاد علی ھذا القیاس. مجھا دوستو عزیزو ان سبنی حرفن جو نالو حروف مقطعات علم جی مانا کئی اب مفسر کان لکھیا سبئی یہ چوندان اللہ عالم بمرادہ انہن جی مانا ای مراد اللہ تعالی بہتر جانندو آ بے کے خبر ہی کانے کا. اللہ تعالی جل جلالہ من والو الف لام میم ما چھا مطلب ورتو آ یاسین ما چھا مطلب ورتو آ نون ما چھا مطلب ورتو آ طه ما چھا مطلب ورتو آ الف لام را ما چھا مطلب ورتو آ. یو اللہ تعالی جی ذات بابرکاتی بہتر جانندو آ کہیں کہ عالم کے طاقت نہ ہے جو ان جو تفسیر تشریح لکھی سگے ان کے بہتر کا بہتر جانندو آ تو مجھو مٹھو اللہ جانندو آ. ہکڑا اہڑا مانو آہن جے چون تھا تو اللہ تعالی کا سوا ॿियो को बि कोन थो ॼाणे पर معاذ اللہ उहे ईअं बि चवनि था त रसूल अल्लाह बि कोन थो ॼाणे. सलाह शरीफ
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. معاذ اللہ ہنن جو ہو خیال آ او مانو کو مولوی کو عالم تو کون تھو جانے پر رسول اللہ بھی کون تھو جانے. ماں تواں کھا پچھا تھو اواں جو کہڑو نظریو آ تو قرآن کریم اللہ تعالی جل جلالہ امن والو نبی پاک تے نازل کیو آیا نہ. رب العالمین جل جلالہ امن والو پانے پاک کلام ارشاد فرمایا نزل علی محمد ہی کتاب آجے کو حضرت محمد کریم جے متھا نازل کیو ویو آ. اللہ پاک جی ذات بابرکات پانے محبوب جے متھا نازل فرمایا آ. منجا دا سوال تو پیدا تھے جے کرے نبی کریم جی ذات بابرکات کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہن جے چون مطابق الف لام میم جی مانا جی خبر نہ ہے، طٰہٰ جی مانا جی خبر نہ ہے، یاسین جے مانا جی خبر نہ ہے، نون جے مانا جی خبر نہ ہے، الف لام را مانا جی خبر نہ ہے، تپو جے اللہ تعالیٰ جے حبیب کے خبر نہ ہے تپو اللہ پاک ہو کتاب ہو کلام یہ اکھر پانجے حبیب رے چھو موکلیا. اواں جو دماغ کم کرے تو جہ جی مانائی نبی معاذ اللہ نہ تھو جانے، جہ جی مانا جی نبی کے نعوذ باللہ خبر ہی کانے، وہ ضرورت کیڑی پہ اللہ تعالیٰ بنا مانا وارو بے مطلب کلام نبی تے نازل کے جو مولوی کے خبر کانے، مفتن کے خبر کانے، تفسیر والے کے خبر کانے. ٹھیک ہے سائنی کے منوں تھا ائی وری رسول اللہ جتے نازل تھیو ان کے بھی خبر کانے پو لا تھئی چھو. مجھے سوال کے سمجھو اتو اواں جو عقلی کم کندو تے یو چوڑی غلط آ. اگتے ماں دلیل تے ڄاں تھو پر دلیل تے پو پر اگ میں تواں پانجے عقل مطابق بھی نہ تو. صلاح شریف بلند آواز صلاح شریف بلند آواز. نبینا صلی علی محمد بس پڑھو صلی علی نبینا صلی علی محمد. توا اساں جو عقلی ہا گال قبول کون تو کرے، اساں جو عقل تو چوے تے ہو سوال ہی غلط تھا. تو جہتے قرآن نازل تھے جہ دے خط لکھ جے اے لکھ جے اہڑی بولی میں جو ہو اگیو جانے ہی کون. مجھے دوست کے خبرات مفتی صاحب کے پشتو کو نہیں دیا اے ہو مڈے خط لکھے پشتو میں ٹھہے دی گال بھلا پو وری ماں چھا کیا جکھڑی بھلا کو دوست لکھے بھی تو کہیں دوست جو سہارو وٹھاں جے کے پشتو اچے بابا پڑھی بدھا. اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات کے جے کدے نبی پاک کے یو علم ڄنو ہی کون ہے معاذ اللہ. حضور کے جے کدے نی شے جی خبر ہی کانے کا تو لازمن نبی پاک تے نازل جو کہیں تمانا حضور کہیں بے کھا پڑھائے. تو مکھے بدھائے تا الف جی مانا چاہے، لام جی مانا چاہے، میم جی مانا چاہے، یہ تھی کو نہ تو سگے ان جے کرے جو اللہ تعالیٰ مجھے محبوب کھا ودیک بو عالم پیدا ہی کو نہ فرمایو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ
اللہ تعالی جی ذات بابرکات پاجے پاک کلام ارشاد فرمائے الرحمن رب رحمان علم القرآن قرآن سکھارے خلق الانسان ان کامل انسان کے پیدا کرے علمہ البیان ان کے قرآن کریم جو سجو بیان پڑھائے چھجے اللہ سے قرآن میں تو چوے تو ماں مصطفیٰ کے قرآن جو بیان پڑھائے ہوا مجھے محبوب کے اللہ تعالیٰ قرآن جو بیان پڑھائے ہوا تو یقیناً منجڑو پوندو تو نبی پاک کے الف جی بھی خبرہ لام جی بھی خبرہ میم جی بھی خبرہ محدثین کرام لکھنا ہے مفسرین کرام لکھنا ہے تفسیرن والا عالم بزرگ لکھن تھا پیا تجرے نبی کریم جی ذات بابرکات دے متھا جبریل اللہ پاک جو کلام کھڑی دو تو حضرت جبریل امین ان سا گڈو گڈ اللہ پاک دے کلام جی تشریح بھی بیان کندو یا رسول اللہ ہی کلام کھڑی آیو ہے ان جو مطلب ہی ان جی تشریح ہی اللہ وٹا تشریح ملندی ہی جبریل جی حبیب جی دربار میں پیش کندو پر جرہ جبریل کھڑی آیا الف لام میم اتا روانو پیتھو تا اللہ پاک جبریل رکھے تو کھڑی ون مولا مطلب چاہے رب چو مطلب جی تو کھے بدھائیں دسی گال کون تو کھڑی ون کھڑی ونا ہاں سے پو محبوب کے کی خبر پندی اللہ سے فرمایا تو کھڑی تو ون جمل جبریل امین نبی پاک جی دربار میں آیا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں حاضر تھوا جبریل حسب معمول تلاوت کیا الف لام میم حضور کریم جے کو لکھے جواب ڈنوا سو ڈاڈو سوڑو جواب ہو نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا علم تو فذهب او جبریل مکھے سب جانا تو ہرے بھلی واپس ہلیو وے جبریل حیران تھیو سائیں آنن وارو ماں کھڑی اچن وارو ماں اے اوہ وری کھڑی اچی د پڑھائے ماں سگندو آیا تواں کے ٻدھائیندو آیا ته هن جو مطلب ہی الف لام میم جری مکھے ملو تو مکھے ہی خدا کو نہ پڑھایو تو چھا مطلب رگو چئی بس کھڑی ون اواں کے کی خبر پئی مصطفیٰ جی ذات فرمان تھا ائی ته ڳالھ نا جو راز کھلے تو دنیا ڏسے تو جبریل کو نہ پڑھائیندو مصطفیٰ کے گئی خبر آئے متا تو جبریل کدے مستی کندو ہوجے خیال کندو ہوجے تو ماں پڑھائیندو آیا ماں سکھاریندو آیا یا مجھے پڑھائण سکھائण جو محمد عربی محتاج نن تو ته وچ ته هڪڙو وسيلو ذريعو مونکي پڑھائڻ وارو منهنجو رب العالمین اڑے آمنہ جو لال ته پنهंجي جاءِ ته نبيين جو سردار ته پنهंجي جاءِ ته امام الانبیاء جی ڳالهه ته پنهंجي جگہ ته پر اسان جي هن بر صغير ۾ ۽ ٻين ملڪن ۾ اهڙا کافي الله جا ولي ٿي گذريا هن جيڪي امي هوندا ها ماء جي پیٽا آیا ها پڑھیا کون ها ڪنهن مدرسے ۾ کون ويا ها پر وقت جا عالم مسئلو پڇڻ ايندا ها ساری زندگي کتاب کولي کون ڏٺو هو پر الله جو ولي چوندو ته فلاڻي کتاب جي فلاڻي جلد دے فلانے صفحے تے مسئلہ لکھی پتی اہڑا اللہ جا ولی تھی گزریا ہکڑے جو واقعو توکھے ٻدھایا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ واہ واہ قادری طریقے جو ورو بزرگا شور کوٹ جے بھر میں ہن بزرگ جی مزارا دیر غازی خان جے بھر میں دوستو عزیزو جرے جاؤ ننڍڑو ماں جو کھیر چھجو تھئی 2.5 سالن جو تھو جے گوٹھ میں بزرگ جو گھر ہو ان گوٹھ میں راجپوت رہندا ہندو راجپوت مسلمان نا جو تک راجپوت اساں جا بھاور مسلمان بھی آہن پر ہو ہندو راجپوتن جو گوٹھ ہو سارو شہر ہندن سان بھرے پيو ہو وہ مجادا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے 3 سالن جے جمار میں جمل ننڑی بانڑی کچھ تے کھڑی اے جے بارن کے گھمائے بوا بازار میں اندیا شہر میں اندیا شہر دے بازار میں گزرندیا ان اللہ جے کامل ولی جو کمال ہو جہب ہندو جی نظر پوندی سو بے اختیار چوندو ہو لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ. ہکڑو نہ سون جے تعداد میں جتھاں جتھاں بزرگ لنگھدو ونے جن جی بھی ہندو جی نظر پوندی ونے بے اختیار تھی کلمو بھریندو ونے. اتری گال مشہور تھی وئی تے ننڑو بار فلانے بزرگ جے گھر پیدا تھیو ان جو کرامت کمال ایو آ جو جیکو رگو ان کے ڈسے تو ننڑے معصومڑے 3 سالن جے کے مسلمان دی تو ونے پيو. راجا کے درخواست ڏنو ته سائیں اهو اسان جي مذهب میں مداخلت آ اسان کي زوري مسلمان کيو ٿو وڃي هن ميلا ڪهڙو ٻار ۾ تلسم رکيل آ تنهنجي ڪري ٻار کي نه ڪڍو بازار ۾ نه اچي بندش وجوس. حاڪم چيو بابا شهر ۾ سڀ ڪنهن کي اچڻ جو حق آ نیک بد پنهنجو پراؤ مسلم غیر مسلم اچي سگهي ٿو بازار ۾ ڪنهن تي ڪيئن بندش وجبي چي بھلا کو ٹائم موڪلو ڪيو چي هاو ائين ڪنداسي منهنجا بادشاہ جي طرف کان راجا جي طرف کان سلطان عارفين رحمت الله تعالى عليه جي نڪرڻ جو وقت مقرر ٿيو آ ٻيو ٽائم تي کون ايندو هو پر جمل سلطان عارفين کي ٻار باني کڻي دي ان کان 10 منٽ اڳ ۾ هندو پنهنجا دڪان کٽا کٽ ڪري بند ڪري هليا ويندا منهنجا دوست ان ڳالهه سان اڃا وڌيڪ اثر ٿو هزاري ماڻهو ڏسڻ اچن هندو مسلمان ٿيندا وڃن. ساری زندگی کنहिं مدرسے میں کون پڑھیو نہ استاد وٹ ويو نہ قرآن شریف کنहिं وٹ پڑھيئی نہ فقہ پڑھيو نہ اصول پڑھيو نہ تفسیر پڑھيو نہ عربی پڑھيو نہ فارسی پڑھيو پر وقت جا حاکم عالم ہلی ایندا ہا حضرت سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ جے دربار اقدس میں اچي مسئلہ پڇندا ہا کتاب ته ٻڌائيندو هو پر جلد به ٻڌائيندو هو پر صفحو به ٻڌائي ڇڏيندو هو. پڇنداس ڏے خبر پیران پیر توں کٿے پڑھيو آ چندو بے بغداد شہر دی نشانی اچیاں لمیاں چیرا ہو تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیا لیرا ہو ان لیرا دی گل کفنی گل وچ پا کے میں رلسا نال فقیرا بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرساں میرا میرا ہو. حضرت سلطان عارفین فرمائندا با ماں مدرسے میں کون پڑھیو آیا ماں پیران پیر جے مدرسے میں پڑھیو آیا. بغداد جے شہنشاہ جو فیض آ مکھے ان روحانی طرح فیض ڏنو آ مکھے ان دعا فرمائی آ ماں امر جے پیٹ موں آیو آیا تے علم پڑھیو آیو آیا. پر اها ڳالهه اندھن کي سمجھ میں کان ايندو انهن ته معيار به کانه اواهي ڇا ہے رنگ کهڙو دسو ऐं वेचारे नाबीन खां पुछो चो अलाए छा आहे उन ते मयार ई कान्हे कावर बि न कजो सो त अंधो आहे. मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ अल्लाह जे वलियनि खे जेको इल्मु हूंदो आहे उन जी ख़बर बि अंधनि खे कान्हे का अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरका जंहिंखे इल्मु अता फरमाए इल्मु केरु ॾींदो आहे चओ अल्लाह केरु ॾींदो आहे पोइ जे अल्लाह ताला ॾे त का वॾी ॻाल्हि कान्हे का रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात जेकॾहिं वलियनि खे मादरज़ात वली बणाईंदो आहे त मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात जो शान त सभिनि खां निरालो आहे. ज़रूरत बुलंद आवाज़ सां اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما. مزے جی گال ٻڌايان تا یہ نبھاگا انکار تے اچن ت نبی جو انکار کن جے وری منجण تے اچن ت پنهنجے مولوين کي پڏائے وڃي آسمان تے پڄائن نہ منجण تے اچن ت نبی صحیح کي نہ منجن وری جے پنهنجي ورد تے اچن جیسے ایک ہمارا مولانا تھا
वटि किताब पियो अचो त ॾेखारियांव, कॾहिं कोशिश करे ईंदा त कयोसीं, ॾेखारियो किताब ॾेखारियां तव्हांखे। हमारे मौलाना साहब थे, जब उन्होंने वालदा का दूध छोड़ा तो वालदा के दूध छोड़ते ही उनको सूरत बकरा 2.5 पारे कुरान याद हो गए थे। पंहिंजे मौलवीअ जे लाइ इहो नतीजो जो खीर छॾण सां ई 2.5 पारा याद। ऐं माज़ अल्लाह जेकॾहिं नबी पाक जी ॻाल्हि कचे, नबी करीम खे त भित जे पुठियां जी बि ख़बर कान आई। अल्लाह सही तव्हां असांखे हक़ नाहक़ जे सुञाणप जूं अखियूं अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमायो अलिफ लाम मीम। थोरो औरते थींदव, जमात खे जॻह थे पुछां अचनि पिया दोस्त, महिरबानी कयो औरते थियो। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, वधी अचो वधी अचो। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, सब चओ सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह ताला जल जलालु मन वालो फरमायो अलिफ लाम मीम। जिब्रील अमीन अर्ज़ कयो मुझे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त अलिम तो फज़हब। जिब्रील मूंखे ख़बर आहे, हाणे भली वापसि हलियो वञ। ऐं वाकई अहिड़ा कई वाक़िया आहिनि जो मुंहिंजे हबीब खे ख़बर हुई, जिब्रील खे ख़बर ई कान हुई। पाण करीम ने के ॼाणे जिब्रील खे फरमाया त कम उम्र कया जिब्रील। जिब्रील ॿुधा तुंहिंजी उम्र केतिरी आहे? वॾो आहे से, वॾो आहे तमामु वॾो आहे, मां वॾो आहे तमामु वॾो आहे साईं मूंखां। साईं हाणे मां बेअदबी तो कोन थो कयां, तव्हांजे लाइ बेअदबी कोन कंदुसि, बाक़ी आहियां मां तमामु वॾो। कम उम्र का ॿुधा भला उम्र केतिरी थी? इन फिल हिजाब नजमन यतला फी कुल सबहीन अल्फ मर्रतुल मर्रतुल। चौथे हिजाब में हिकिड़ो नूरानी सितारो उभरी बीहंदो हो। उन ज़माने में न का ज़मीन ही, न को आसमान हो, न को सिज हो, न को चंड हो, न का जन्नत ही, न का बि शइ कान ही। नूर जा हिजाब हा। चौथे हिजाब में हिकिड़ो नूरानी सितारो चमकंदो हो। वो बीठो हूंदो हो त दुनिया जे हिसाब मुताबिक़ 70,000 साल बीठो हूंदो हो। घणा हज़ार साल? हाणे 2000 साल अंग्रेजी साल खे पूरा थिया, अची अख़बारुनि खयो। के पिया चवनि सही वञूं था मोहन जे दड़े ते सिज खे अलविदा करण। के वरी चवनि सही वञूं था क्लिफ्टन ते सिज खे अलविदा करण। के वरी चवनि त वञूं था सही फलाणे अदीब जी क़बर ते। हेॾो वरी ख़ैरपुर वारा पिया चवनि वञूं था कोटरी जी किले ते सिज खे अलविदा था कयूं पिया। छिता थी पिया। अवा अलविदा उनखे कबिया जो वल न वापसि आवे, इहो न सही। हे त वरी ख़ैर जो ॿिए ॾाढो टुबड़को थी बीही रहियो। वीह सदीड़े वे वञी सदी सदी सदीड़े एकी एकी अचे थीड़े छा थियो? कुझु कोन थियो। इहो ख़ुदा जो निज़ाम आहे। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। रब थो चए हो निज़ाम जहान जो ॾींहंनि जो फिरंदो रहंदो। अल्लाह पाक फरमाए थो तव्हां कोन हूंदो, सिज टुंड तारा हूंदा ई हूंदा। जॾहिं मूंखे ख़तमु करणा हूंदा तॾहिं कंदुसि। तव्हांखे छा चिता थी पिया वञी? इहे खामखा ऐं अख़बारूं बि हलनि हूअं ई कोन थियूं। पोइ अख़बार न बि चयो त भला कुझु न कुझु को नओं शो छो ॾियूं। सभु को रोज़ 3 अख़बारूं वठो वेठो आहे त ॾिसां भेड़ा सुभाणे ॾिसजो भरंदो कोन वञूं था चटो थियो अलाए काॾे। इहो सभु बेदीनी जो नतीजो आहे, बेदीनी जो। ख़ुदा खां बेबहरा, दीन खां जाहिल,
اسلام جی خبر کان, رسول اللہ جے شریعت جی خبر کان. یہ سب جہالت جا چکر ہیں جے پان کے ادیب فلاسفر اے قابل سڈائن تھا. ماں تو چواں صفا جٹ جاہل ہن, ان کے کا خبر کانے کا. یہ سج ہلندو پو تے کروڑے موجا محبوب پاک علیہ السلام چوتھے حجاب میں ہکڑو ستارو ابھرنو ہو. زمین جے حساب سان 70,000 سال جیترو ٹائم ابھریو بیٹھو ہوندو ہو, وری لہی ویندو ہو تو 70,000 سال لہی ویندو ہو. وری ابھریو تو ॿियो भेरो ॾिठुमि 70,000 साल बीठो आ. वरी लही वियो त 70,000 साल लही वियो. वरी निकितो त टियों भेरो ॾिठुमि, वरी 70,000 साल बीठो आ. वरी लही वियो त 70,000 साल लही वियो. वरी निकितो त चोथो भेरो ॾिठुमि. अहिड़े तरीक़े सां मां उन सितारे खे 72,000 भेरा उभरंदे लहंदे ॾिठो आहे. कैलकुलेटर खणी तव्हां हिसाब कयो, 70,000 खे 72,000 सां ज़रब लॻायो. उन खां बाद में वरी हुन खे डबल कयो. 10 अरब साल खां बि वधीक टाइम गुज़री थो वञे. सम्झो था अलाए न, 10 अरब साल खां बि वधीक जो टाइम आहे. हज़रत जिब्रील अमीन थो चवे, या रसूल अल्लाह, मां सम्झां थो इहो सितारो जो एतिरा दफ़ा मूं ॾिठो आहे ऐं इहा मूंखे सांभर आहे, यादगीरो आहे, सम्झां थो त मुंहिंजी उमिरि वॾी आहे. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, तू वाकई समझ रहा है मेरी उम्र बहुत बड़ी है. तूने तो निशानी बता दी 70,000 साल तक देखने वाली. अब मुझसे भी सुन लो, व इज्जत रब्बी अनजाल कल कौकब, मुझे खुदा ताला की इज्जत और जलाल की कसम है, वो सितारा मेरा नूर था, वो मैं था. जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि वो सितारा मैं था, मेरा नूर था, तो जिब्रील की हवाइयां उड़ गई. वो परेशान हो गया और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह, अगर वो आप थे तो 70,000 साल खड़े खड़े रोशनी दे रहे थे, क्या करते थे? और 70,000 साल तक आप डूब जाया करते थे, यानी गुम हो जाया करते थे, वो कहां तशरीफ ले जाया करते थे? नबी पाक ने फरमाया, जब वो 70,000 साल तक तो सितारा चमकता देखता था, वो यूं समझ लो मैं खड़े होके अल्लाह की इबादत करता था. और जब तू सितारे को डूबता हुआ देखता था, तुझे 70,000 साल तक वो नजर नहीं आता था, यूं समझ लो मैं अल्लाह की दरबार में सर्वसजूद हो करके इबादत किया करता था. जिब्रील अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह, अगर वो आपका नूर है तो मैं तो बहुत छोटा हूं. जिब्रील से कहने लगे, एक रोज यूं शाहे उमम तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम. अर्ज की जिब्रील ने, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदम, मेहरे बुता वर्जीदम, बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तो चीजें दीगरी. जिब्रील बताओ, हल रायत मिसली, तुझे मेरे जैसा कोई नजर आया? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैंने सारी जिंदगी गुजारी आफाक कहा गर्दीदम, इन आफाक को मैंने देखा. मेहरे बुता वर्जीदम, बड़े हसीनो जमील को मैंने देखा. बसियार खूबा दीदम, बड़े हसीनो जमील मैंने देखे, लेकिन अम्मा तो चीजें दीगरी. या रसूल अल्लाह, आप जैसा मैंने देखा ही नहीं है. और हकीकत भी यही है, अल्लाह ताला ने आप और हमें वो नबी अता फरमाया जो बेमिसाल नबी है.
جن کی مثال کوئی نبی نہیں، جن کے مثال کوئی انسان نہیں، آپ کامل انسان بن کر کے دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے کامل بنایا، حسن و جمال میں آپ کامل تھے، علم و فضل میں آپ کامل تھے، معجزات میں آپ کامل تھے، کتاب کے لحاظ سے کامل تھے، امت کے لحاظ سے کامل ہے، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شریعت بھی تمام شریعتوں میں کامل شریعت ہے۔ درود پاک بآواز بلند، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم تسلیما۔ آمین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش، اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی بدقسمتی ہے، لیکن اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مکے کے مشرکین جو بڑے بڑے قابل لوگ تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے، مادری زبان ان کی عربی تھی، اور وہ اتنے قابل لوگ تھے کہ کیا بتاؤں عربی کی فصاحتوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کو جب ان کے پاس پیش کیا گیا، اور وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے کلام پاک کو محفلوں میں نہیں، عام لوگوں کے سامنے نہیں، وہ اپنی نجی محفلوں میں جا کر کے وہ پڑھتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ بھائی یہ کلام انسان کا نہیں ہے، یہ کلام انسان کا نہیں کہ کسی آدمی کا بنایا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب محمد کریم نے اپنی طرف سے بنائی ہے یا کسی نے اس کو یہ سکھائی ہے، یعنی کسی انسان سے پڑھ کر کے آیا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، انا آتینا سب سے بڑی چھوٹی صورت ہے، تم بھی انسان ہو، عربی دان ہو، تم بھی اس جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر کے دکھا دو۔ یہ قرآن پاک کی چیلنج آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 صدیاں گزر گئی، اور قرآن کا چیلنج اب بھی لکھا ہوا ہے، فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ ایسی کوئی صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ لیکن بڑے بڑے قابل لوگ گزر گئے، قرآن پاک کی چیلنج کو قبول نہیں کیا، اس لیے قبول نہیں کر سکے کہ یہ کلام ربانی ہے، کلام ربانی کے مقابلے میں کلام انسانی نہیں آ سکتا۔ دوستو عزیزو، ایک حدیث پاک میں نے پڑھا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی والے نبی پاک کی سخت مخالفت کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے تک تلے ہوئے تھے، آپ کو شہید کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ کو قتل کرنے کے بارے میں منصوبے بنا رہے تھے۔ لیکن دوستو جب رات کے ٹائم مصطفیٰ علیہ السلام تہجد میں کلام پاک پڑھا کرتے تھے، اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، مصطفیٰ کے کلام پاک کو سنتا تھا۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں ابو جہل جیسا اصلی دشمن جو دن کو مخالفت کرتا تھا لیکن رات کو مصطفیٰ کریم کے قرآن پاک کو سنتا تھا، اور وہ سننے کے بعد اپنے ساتھیوں کو کہتا تھا یہ محمد کا ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر تھا۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، حسد کا کوئی علاج نہیں۔ انسان جب ضد میں آ جاتا ہے نا تو وہ تمام حقائق بھول جاتا ہے، حقیقتوں کو وہ چھپا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ من والو کے پاک کلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ دشمنان دین اسلام کے دشمن بھی قرآن پاک کو مانتے تھے، اور آج بھی یہ قرآن پاک کا معجزہ موجود ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ اگر کلام پاک کو یاد کرے تو یاد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک سے چھوٹی کوئی کتاب لاؤ، کوئی یاد کر کے دکھا دے، انعام لے لے، نہیں یاد کر سکتا۔
اس کے مفہوم کو یاد کر لے گا، اس کے مقاصد ذہن میں رکھ لے گا، لیکن وہ لفظ بلفظ حرف بحرف یاد نہیں کر سکتا، طاقت نہیں اسے وہ لفظ بلفظ یاد کرے۔ بس یہ قرآن کریم ہی ہے کہ قرآن پاک کو الحمد سے لے کر کے والناس تک حافظ صاحب سینے میں سما لیتے ہیں، اور سال بھر میں قرآن پاک کی سالگرہ ہوتی ہے، مصلی پہ بیٹھ کر کے کھڑے ہو کے قرآن پاک سناتے ہیں، اور ایک نہیں آپ نظر دوڑاؤ تو پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے قرآن پاک کے ختم ہو رہے ہیں۔ ایسی کوئی لازوال کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ جس کو پڑھا جا رہا ہو اور اس پر عمل کیا جا رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا معجزہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو سنایا ہے، آج بھی دل میں آیا کہ آپ کو سنا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے، قرآن پاک کے اعجاز سے واقف ہو جائے۔ درود شریف آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ حضرت امام شافعی سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ الحمدللہ آپ اور ہم حنفی ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، لیکن امام شافعی کو بھی ہم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ حق پر ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ کہ وہ، لیکن ہم طریقہ جو اختیار کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس لیے ہم نے امام اعظم کو اس لیے منتخب کیا کہ امام شافعی، امام مالکی، امام احمد بن حنبل، یہ تین امام، ان میں سے کوئی بھی ایک تابعی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ تابعی ہے، جنہوں نے نبی پاک کے 11 صحابہ کرام سے حدیث پاک سنی تھی۔ یوں سمجھ لو نبی کریم کے 11 صحابہ ان کے استاد ہیں، اور 11 صحابہ کرام سے ان نے فیض لیا ہے اور ان کی زیارت بھی کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی ہے اور جنتی ہے، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ نبی پاک فرماتے جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی شان ہے کہ وہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہم الحمدللہ حنفی مسلمان ہیں۔ کیا ہیں جی؟ بولو، حنفی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہمیں امام اعظم جیسا امام نصیب فرمایا جو نبی پاک کے صحابہ کا براہ راست شاگرد ہے۔ لیکن امام شافعی کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ دیکھو نا، ہماری اس محفل میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے بھی میں فلاں پیر کا مرید ہوں، کوئی کہتا جی نہیں میں تو فلاں کا مرید ہوں، کوئی کہے گا نہیں جی میں تو پھر تیسرے کا مرید ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کا مرید ہے تو دوسرے کی توہین کرے، نہیں، جو جس پیر کا مرید ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بزرگان دین بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اور ہمارا جو مسلک ہے نا وہ مسلک ہے محبت والا، ادب والا۔ کسی کی توہین کرنا ہمارے مسلک میں نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ امام اعظم کے جو شاگرد تھے نا حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، ان امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام شافعی۔ اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ امام شافعی جب بغداد میں آتے، حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پر آتے، حاضری دینے کے لیے آتے، تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے، امام ابو حنیفہ کی نماز کی طرح نماز پڑھتے۔ جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے کہتے حضرت آپ تو خود امام ہیں، آپ کا مسلک کچھ اور طریقے سے ہے۔ امام اعظم ناف پر ہاتھ باندھتے ہیں، امام شافعی اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، امام ابو حنیفہ آمین آہستہ بولتے ہیں، اور امام شافعی آمین
زور سے بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ ہر طرح رکوع سجدے میں جانے وقت رفع یدین نہیں کرتے، صرف شروع میں کرتے ہیں. امام شافعی رفع یدین کرتے ہیں. لیکن یہ جو آج کل اہل حدیث پیدا ہوئے ہیں نا، یہ وہ نہیں، یہ تو اور گئے گزرے ہیں. یہ نہ شافعی ہے، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ حنفی. میں شافعیوں کی بات کر رہا ہوں. تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم کی قبر پر آتے تو رفع یدین نہیں کرتے، آمین بالجہر نہیں کرتے، ہاتھ باندھتے تو ناف پر باندھتے. لوگ پوچھتے حضرت آپ یہ کیا کرتے ہو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس صاحب قبر کی حیا آتی ہے، ان کی حیا کی وجہ سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے امام کے سامنے ان کے خلاف، ان کے طریقے کے خلاف میں کیسے نماز پڑھوں. میرا عقیدہ یہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قبر میں سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، میں تو وہی طریقہ اختیار کروں گا جو امام شافعی فرماتے ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوگا. تو میں بات کر رہا تھا امام شافعی کی. کس کی بولو جی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ جانا تھا. آج کل جیسے آپ اور ہم ٹیکسی کرائے پر لے لیتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ کرائے پر لیے جاتے تھے. اونٹ والے کو بلایا، بھائی مجھے فلاں منزل تک پہنچنا ہے، کرایہ طے کرو. وہ بولتا سی 8 دن میں پہنچاؤں گا یا 5 دن میں پہنچاؤں گا، اتنا کرایہ لوں گا. بات طے ہو جاتی. اونٹ والا اونٹ لے آتا، 2 اونٹ لے آتا، ایک سامان کے لیے اور اپنی سواری کے لیے، اور دوسرا اس کرایہ پر لینے والے کے لیے. پھر وہ کرایہ طے ہوتا اور سفر روانہ ہوتے. رات دن سفر کرتے، آرام کرتے جاتے، منزلوں پہ ٹھہرتے جاتے. آخر وہ منزل پہ پہنچتے، کرایہ ان کو مل جاتا، اونٹ والا واپس آ جاتا. امام شافعی نے اونٹ والے سے بات طے کی، مجھے فلاں شہر جانا ہے. بولا جی سے اتنا کرایہ لوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فلاں ٹائم پہ آ جاؤ، کرایہ تمہیں ملے گا. وہ آیا، سامان لادا. امام شافعی نکلے، وضو بنا کر کے جب اونٹ پر بیٹھنے لگے تو اسی کو ساربان کو کہا، اونٹ والے کو کہا، سنو اگر کوئی تمہیں کام ہو تو مجھ سے بات کرنا، اگر کام نہ ہو تو چپ رہنا، میرے سے بات نہیں کرنا. کام پڑے تو بات کر لینا، کام نہ پڑے تو بات نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اونٹ پر سوار ہو گئے. وہ ساربان دوسرے اونٹ پہ ساتھ میں سوار ہو رہا تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھتے ہی انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اس طرح پڑھتے گئے، تلاوت کرتے رہے. دوستو عزیزو، پڑھتے پڑھتے، چلتے چلتے، راستے میں جاتے جاتے ایک قرآن پاک کا ختم ہوا، پھر دوسری منزل پر دوسرا شروع کیا. اسی طرح جب منزل مقصود پر 6 دن کے بعد پہنچے تو امام صاحب نے 6 ختم قرآن پاک کے پورے کر لیے. وہ حافظ قرآن تھے. جب 6 قرآن پاک کے ختم پورے ہوئے اور منزل آ گئی، آپ نے سامان اتارا. اس ساربان کو کہا، اونٹ والے کو کہا، بھائی یہ تمہارا کرایہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے آرام سے پہنچا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ کرایہ بھی لے لو اور زیادہ بھی کچھ انعام دے دیا. آپ نے خوش کر دیا اس کو. اس نے کہا حضرت آپ کی مہربانی، میں جا تو رہا ہوں لیکن ایک بات مجھے بتاؤ پھر جاؤں گا. اونٹ والا بیچارہ آدمی. امام شافعی نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. بولا آپ جب بغداد سے نکلے، اونٹ پر بیٹھے، آپ کوئی کلام پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کوئی قصیدہ ہے،
پتہ نہیں کوئی شعر ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ نے اس کو 6 مرتبہ دہرایا ہے، وہ کیا؟ اس بیچارے جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا ہے کیا؟ ان پڑھ آدمی، جٹ قسم کا آدمی، بیچارہ ساربان اونٹ چرانے والا. امام شافعی نے فرمایا بھائی کیوں پوچھ رہا ہے، وجہ بتاؤ. اس نے کہا حضرت میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو مجھے یاد ہو گیا ہے، وہ مجھے یاد ہو گیا ہے. امام صاحب فرماتے تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور وہ تجھے یاد بھی ہو گیا؟ مولا سے سنو تو سنا لو. آپ نے فرمایا سناؤ. امام صاحب بیٹھ گئے، وہ ساربان بھی بیٹھ گیا. اس بیچارے اونٹ والے نے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پاک سنا دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے تجھے تو مبارک ہو، یہ کوئی کلام نہیں، یہ کوئی شعر و شاعری نہیں، یہ کوئی قصیدہ بسیدہ نہیں، تجھے مبارک ہو، تیرے سینے میں تو کلام ربانی آ گیا ہے. یہ تو اللہ کی قرآن ہے جو محمد میر پہ نازل ہوئی تھی، یہ قرآن جو بوجھ ہوا. انہیں بیچارے کہ یا بھی خبر کانے تو چھاتو پڑے، پر اللہ تعالیٰ جے قرآن پاک ہونا جے سینے تے اڑو اثر کیو جو امام صاحب رگو 6 دفعہ پڑھی وری پار پیا تو ان شخص جاہل اجٹ جٹ کے موجا دوست خدا جو قرآن یاد تھیو یہ اللہ جے قرآن جو اعجاز آ معجزو آ. دعا کیو شل تاں جا اساں جا بچہ قرآن پڑھن. رگو آمین اساں کو نہ پڑھندا مدرسے میں چھڈیو جے چیبوانا لاؤ کرے تواں جو مانی سا پیٹ بھرجے چوندو آمین. کون بھربو بھربو دا بھربو تڏهं جڏهं کھڑی رکھی کھائی بسم اللہ کدو پو پیٹ بھربو. تو ماں تو دعا تو کیا تو اللہ کرے تہاں جا اساں جا بچہ قرآن پڑھن تاں تھا چو آمین. پر آمین سان گڈ وعدو کयो تو بچن کے مدرسے میں چھڈینداسے. اللہ سے انشاءاللہ تواں اساں جی اولاد کے صالح بنائے، قرآن کریم جی تعلیم نصیب فرمائے. دوستو زندگی باقی رہن واری نہ ہے، ڈٹ فنا تھیندی. انسان کے اہو قرآن کمی دو، دنیا میں بھی قرآن کمی دو، مرن جے ٹائم تے بھی آخری ٹائم دو کروڑ پتی ہوجے، خان صاحب ہوجے، وزیر اعظم ہوجے، مجادا پیجارا کم کون ڈیندا، بنگلہ کم کون ڈیندا، بینک بیلنس پیو دو کم کون ڈیندا، ہزارے ہو جا نوکر چاکر ہاری کم کون ڈیندا. آخری ٹائم تے چوندو بابا کہ مولوی کے وٹھی کیوں تو سیران دی وہی پڑھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. نبی کریم فرمائن تھا جہاں جی سکرات ڈکھی تھیندی آ ان جے متھاں یاسین پڑھو تا آسانی سان روح پرواز تھی ویندو آ. ای امید ارب میں آ ہوندی آ تو جو خاتم ایمان اساں تھی ویندو آ. اللہ سی تہاں جی اساں جی حاضری قبول کرے. ہاں ماں تواں جو گھنو ٹائم کون تو وٹھاں، دعا گھرو اللہ سی تہاں اساں جا بیڑا پار کرے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اساں سبنی کے قرآن پاک پڑھن جی توفیق عطا فرما، قرآن کریم تے عمل جی توفیق عطا فرما. یا اللہ اساں کے قرآن پاک سمجھن جی توفیق عطا فرما. یا اللہ اساں کے قرآن پاک سمجھائن جی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ان مسجد کے آباد فرما. مولا پاک جن روزہ رکھیا تن جا روزہ قبول فرما، جن تراویوں پڑھیوں تن جو تراویوں قبول فرما. یا اللہ اجو کے کار خیر میں جن تعاون کہو تن جو صدقو خیرات قبول فرما. یہ کہ او بہاری کھاں شہر کھاں دکاندار گھرن وارا پانجا کاروبار چھڈے اللہ پاک جے کلام بدھن جے لا مسجد میں ہن تھد جے ٹائم تے آیا ان مولا صبری جی حاضری قبول فرما. یا رب العالمین اساں کے محبوب پاک جو سچو امتی بنا. دعا گرو اللہ تعالی عالم اسلام کے فتح و کامرانی عطا فرمائے. خصوصاً اساں جے ملک میں فتن و فساد گھنو آ اللہ تعالیٰ ان کے دور فرمائے. افغانستان میں مسلمان جو دشمن آ دعا کیوں اللہ تعالیٰ افغانی مسلمان بھائرن کے پان میں بدھی محبت نصیب فرمائے. خصوصی دعا گرو اللہ تعالیٰ کشمیر کی آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمان کے جلد از جلد آزادی عطا فرمائے. چچنیا میں بسنیا میں مسلمانوں کے متھا ظلم تھی رہو آ دعا کیوں اللہ تعالیٰ تے مسلمانوں کی مدد فرمائے. بیت المقدس کے خدا جلدی آزادی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تواں سا سبنی کے جذب و جہاد جو نصیب فرمائے. مسلمان جس تے مجاہد نہ تھیندو تے سی تے کامیابی نہ ہے. اللہ سے اساں کے جذب جہاد جو شوق نصیب فرما. اساں کے اسلام جے لا لڑن جی توفیق عطا فرما.
یا رب العالمین اسا سبنی مسلمانن کے ہک ہی نیک بنا پان میں بدھی مزو محبت نصیب فرما اساں جا قرض مرض دفع فرما یا اللہ پریشانیوں دور فرما جے مریضن تن جا مرض دفع فرما خصوصاً جن دوستن بیماری جلا دعا کران جلا چیوا انن جلا دعا کیو اللہ تعالی سبنی جو دعاؤں قبول کرے اللہ تعالی ان مریضن جو بیماریوں دفع فرمائے خصوصاً اساں کے دوست تاکید کیوا حاجی قمر دین تے مجلا دعا گرجو دعا کیو اللہ ان کے شفا نصیب فرمائے بیا بھی جے سوالیاں ہیں جن جا نالا مکھوں شاید وسری ویا ہوجن ان سبن جلا دعا گرو اللہ تعالی سبری جو دعاؤں قبول فرمائے سبری جا بیڑا پار فرمائے جے بھی تے موجودان خدا سبری دل جو تمناؤں پوریو فرمائے قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی